آئیے آپ لوگوں کو تھوڑی دیر کے لیے مکہ معظمہ لے چلوں. مکہ میں تلوار چلی ہے, نیزے اٹھائے ہیں, تیر برسائے گئے ہیں, طاقت کا بھرپور استعمال ہوا ہے, لیکن اسلام کو پھیلانے کے لیے نہیں, اسلام کی پیش قدمی روکنے کے لیے نہیں, مومنوں کا کلیجہ دہلانے کے لیے نہیں, پرچم توحید کا مذاق اڑانے کے لیے نہیں, مگر قربان چاہیے ان وفاشار مسلمانوں پر جو گرم گرم چٹانوں پر چلتے رہے, دیوبندی کی آزمائش میں سلگتے رہے. جس مومن کے جسم پر جتنی کالی ضرب لگتی تھی اس کا ایمان اتنا ہی نکھرتا تھا, اور زبان حال سے یہ صدا تھی میں مصطفیٰ کے جامع محبت کا مست ہوں. یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے, اسی نقشے کو کھینچتے ہوئے بریلی کے امام یوں پکار اٹھتے ہیں کہ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا, تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا, کوئی تجھتا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ, تیرے خالق حسن ادا کی قسم. اور آگے بڑھتے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا, آپ نے خرید کر مجھے انمول کر دیا. اور آگے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے, باغے خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے, اور لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. برادران ملت اسلامیہ, ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا, اس میں کچھ عرض کرنے سے قبل میں بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں کہ آئیے سبھی مل کر ہم اور آپ اس آقا انعامدار مدنی تاجدار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کرے اور پڑھے درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم, صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رب تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے انک لعلی خلق عظیم. یا رسول اللہ آپ کا اخلاق عظیم الشان ہے. آج ہم بات کریں گے اخلاق رسول کی. اخلاق نبوت کی گواہی لے تو کس سے لے؟ اگر کسی مخلوق سے لی جائے تو یہ ممکن ہے کہ وہ انکار کر دے گا اور یہ کہے گا کہ ہم مخلوق کی گواہی کو نہیں مانتے ہیں. تو اب آئیے ایک ایسی کتاب کو گواہ بناتے ہیں, ایک ایسی کتاب کو پیش کرتے ہیں جو نہ مٹ سکتی ہے نہ مٹائی جا سکتی ہے. وہ کون سی کتاب ہے؟ وہ قرآن مجید ہے. جب میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن تو نے رسول کو سمجھا, رسول نے تجھ کو سمجھایا, سیرت رسول پر کچھ روشنی ڈال دے تاکہ حسد کا پردہ چاک ہو جائے اور لوگ اچھی طرح جان جائے کہ سیرت رسول صرف زبان عالم پر ہی نہیں بلکہ قرآن کے اوراق میں پھیلی ہوئی ہے, قرآن کے 30 پاروں میں پھیلی ہوئی ہے. یعنی جب تک قرآن رہے گا سیرت رسول جگمگاتی رہے گی. گویا قرآن ہے تو رسول کا چہرہ والضحا, رسول کا کفل واللیل اذا سجا, رسول کی نگاہ ما زاغ البصر وما طغى, رسول کی زبان وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, رسول کا سینہ الم نشرح لك صدرك, رسول کا مقدس ہاتھ ید اللہ فوق ایدیہم, رسول کا میلاد لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, رسول کا ذکر ورفعنا لك الذکر, رسول کا ماجرہ قد جاءکم برہان من ربکم, رسول کا مقام وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, رسول کا انتصار انما انا بشر مثلکم, رسول کی حقیقت قد جاءکم من اللہ نور, آسمان سے اترنے کا مزاج والنجم اذا ہوا, دل کی صفائی ما ضل صاحبکم وما غوا, رسول کا اخلاق انک لعلی خلق عظیم. یا رسول اللہ آپ کا اخلاق عظیم الشان ہے, یا حبیب اللہ آپ کا اخلاق عظیم الشان ہے. ارے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے. ہاں میں بھی کہتا ہوں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے, لیکن کون سی تلوار؟ وہ لوہے کی تلوار نہیں تھی بلکہ اخلاق و ادب کی تلوار تھی. اس لیے کہ لوہے کی تلوار سے سر جھکایا جا سکتا ہے, دل نہیں جھکایا جا سکتا ہے, اور حضور نے سب سے پہلے دل کی دنیا کو فتح کی ہے, لہذا سر خود ہی جھکاتے گئے. اب آئیے آپ لوگوں کو
دیر کے لیے مکہ معظمہ لے چلوں، مکہ میں تلوار چلی ہے، نیزے اٹھائے ہیں، تیر برسائے گئے ہیں، طاقت کا بھرپور استعمال ہوا ہے، لیکن اسلام کو پھیلانے کے لیے نہیں، اسلام کی پیش قدمی روکنے کے لیے نہیں، مومنوں کا کلیجہ دہلانے کے لیے نہیں، پرچم تحریک کا مذاق اڑانے کے لیے نہیں، مگر قربان چاہیے ان وفاشار مسلمانوں پر جو گرم گرم چٹانوں پر چلتے رہے، قید و بندی کی آزمائش میں سلگتے رہے، جس مومن کے جسم پر جتنی کاری ضرب لگتی تھی اس کا ایمان اتنا ہی نکھرتا تھا، اور زبان حال سے یہ صدا تھی میں مصطفیٰ کے جام محبت کا مست ہوں۔ یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے، کسی نقشے کو کھینچتے ہوئے بریلی کے امام یوں پکار اٹھتے ہیں کہ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن ادا کی قسم، تیرے خالق حسن ادا کی قسم۔ اور آگے بڑھتے ہیں، ایک حدیث پاک ملاحظہ فرمائیے، مشکات شریف کی حدیث ہے، صفحہ نمبر 518، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احسن الناس خلقا فارسلنی یوما لحاجت فقلت واللہ لا اذهب لما امرنی به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخرجت حتى امر على صبيان وهم يلعبون في السوق فاذا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قد قبض بکفائی من ورائی، قال فنظرت الیہ وهو يذهب فقال یا انیس ذهبت حیث امرتک، قلت نعم انا اذهب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے اچھے اخلاق والے تھے، ایک دن حضور نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا، میں نے کہا خدا کی قسم میں نہیں جاؤں گا، پر میرے دل میں یہ تھا کہ میں اس کام کے لیے جاؤں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دے، چنانچہ میں وہاں سے روانہ ہو گیا، یہاں تک کہ کچھ بچوں کے درمیان سے گزرا جو بازار میں کھیل رہے تھے، اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیچھے سے میری گردن پکڑی، فرماتے ہیں جب میں نے حضور کی طرف دیکھا آپ مسکرا رہے تھے، فرمایا اے انس تم کہاں جا رہے ہو؟ وہیں جا رہے ہو جہاں میں نے تمہیں جانے کا حکم دیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ ہاں میں وہیں جا رہا ہوں جہاں آپ نے مجھے جانے کا حکم دیا ہے۔ تو اس حدیث پاک کی روشنی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول کا اخلاق عظیم الشان